اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ رات کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ علم حقیقی نہ رکھنے والوں کو اس بات کا علم نہیں کہ رزق میں کشادگی اور تنگی رب کریم کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ لوگ اب اس حقیقت کو پس پش ڈال کر دنیا کی زندگی میں ہی مست رہتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا تو چند روزے متاع ہے جو کہ برتنے کے لیے دی گئی ہے، نہ کہ سمیٹ سینٹ کر رکھنے کو۔ قرآن کریم اسے متاع غرور یعنی دھوکے کی زندگی قرار دیتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں جو کفر کر رہے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَہْدِی إِلَیْہِ مَن أَنَابَ، کہہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکنے دیتا ہے جو کوئی چاہتا ہے، اور ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی انابت کرے۔ انابا نوب سے بنا، کسی کی طرف خلوص سے رجوع کیے رہنا، لو لگا لینا، آفٹ ریٹرننگ۔ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے سامنے جب حق کے بات بیان کی جاتی ہے تو بجائے اس پر غور و فکر کرنے کے عجیب و غریب مطالبات پیش کرتے ہیں۔ ان مطالبات میں اکثر اوقات ان کی مرضی کے مطابق کوئی نشانی یا معجزہ ہوتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم سب ایمان لے آئیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور اگر ہم سب لوگ نافرمان ہو جائیں تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی جد و جہد کرتا ہے دراصل وہ جد و جہد کرتا ہے اپنے ہی لیے، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے عالمین سے۔ دراصل جو کوئی راہ راست پر آتا ہے اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی غلط راہ کا انتخاب کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے دکھوں اور پریشانی کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس آیت میں ہدایت حاصل کرنے کا فارمولہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جو کوئی ہدایت کی خاطر اللہ رب العزت سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راہ کی ہدایت فرما دیتے ہیں، اور جو کوئی اس راہ کا طالب ہی نہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 اسی حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ ترجمہ: جو کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا رہے کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، رکا ہوا، جیسے کوئی چڑھتا ہے آسمان میں اسی طرح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق ان پر جو نہیں ایمان رکھتے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جو ایمان لائے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تطمئن تمن سے بنا، ٹھہراؤ اور اندرونی کشمکش سے محفوظ ہونے کا احساس پاتے ہیں۔ گیٹ سیٹسفائیڈ۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح یوں بیان فرماتے ہیں: ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہر ایک کے لیے صفائی کی ایک چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر۔ سکون اور خوشی کوئی خارجی شے نہیں، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اس اندرونی کیفیت سے جب ہم آشنا ہو جاتے ہیں تو سکون اور اطمینان کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سکون آشنا زندگی سے واقف ہونے اور اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ سے واقف ہو۔ خود سے وقوف حاصل کرنا حقیقت پسندانہ عمل ہے، اور حقیقت سے فرار فکشن اور مفروضہ زندگی ہے۔ ہر آدمی اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لیے پھرتا ہے۔
اور اس کا تعلق طرز فکر سے ہے۔ طرز فکر انبیاء کرام علیہ السلام کے مطابق ہے تو آدمی کی ساری زندگی جنت ہے، اور طرز فکر میں اگر ابلیسیت ہے تو تمام زندگی دوزخ ہے۔ ذکر کے لغوی معنی یاد کرنے کے ہیں۔ تذکرہ کرنے کو بھی ذکر کہتے ہیں، اس لیے کہ تذکرہ کرنا کسی کو یاد کرنے کا اظہار ہے۔ آدمی جب کسی کا نام لیتا ہے، اس کی صفات بیان کرتا ہے تو یہ عمل اس کا ذہنی تعلق مذکورہ ہستی کے ساتھ قائم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اہل ایمان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی اطمینان و سکون پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، طوبیٰ لہم وحسن مآب، ان کے لیے طیب اور عمدہ لوٹنا ہے۔ طوبیٰ طیب سے بنا، مفید، فائدے بخش، سوٹیبل اینڈ بینیفیشل۔ وہ اہل ایمان جو قرآنی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کی صورت میں ان پر عمل کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ انجام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا اس طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک امت میں تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے امتیں، لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، تاکہ آپ تلاوت فرمائیں ان پر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں الرحمن سے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دیں وہی میرا رب ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے۔ علیہ توکلت وعلیہ متاب، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میری توجہ ہے۔ متابی توب سے بنا، میرا صحیح طور پر واپس آنا، مائی پراپر ریٹرن۔ جس طرح پہلی امتوں میں رسول بھیجے گئے تھے، اسی طرح آپ کو بھی ایک امت کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ آپ انہیں وہ پیغام سنا دیں جو آپ پر وحی کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو تعلیمات قرآن سے بہرہ مند کریں اور اس پر عمل کرنے کے طریقے تعلیم فرمائیں۔ ان کی موجودہ حالت تو یہ ہے کہ الرحمن سے یہ کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہہ دیں کہ وہی الرحمن میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور میں اپنی تمام حاجات کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور آپ توکل رکھیں اس زندہ جاوید پر جسے نہیں ہے موت، اور تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کی لغزشوں کی خیر رکھنے والا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور اگر ہوتا کوئی قرآن چلا دیے جاتے اس سے پہاڑ، یا قطع کر دی جاتی اس سے زمین، یا کلام کرتے اس سے مردے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہی سب امور ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا وہ مایوس نہیں ہو گئے جو ایمان لائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ہدایت فرما دیتا سب لوگوں کو۔ سیرت سیر سے بنا، چلائے جا سکتے، could be moved۔ کلمہ قلم سے بنا، بات کرا دی جاتی، made to speak۔ ان کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ایسی نشانیاں دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ تمام معاملات کا اختیار انہی کے پاس ہے۔ کیا اہل ایمان کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور پذیر ہونے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں جسے دیکھ کر ان کے سر جھک جائے اور یہ ایمان لے آئیں؟ جیسے کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اگر ہم چاہیں تو نازل فرما دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھک کر۔ ان اہل ایمان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کائنات کی ہر چیز انہی کی قبضہ قدرت میں ہے
اور انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اسی قانون کے مطابق دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا شعور ہر ایک کے اندر رکھ دیا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے دونوں طرزوں کے انجام کی یاد دہانی کروا دی ہے۔ ہر فرد کے پاس اچھائی یا برائی کو اختیار کرنے کی ثوابدید موجود ہے۔ جس طرح کی راہ کوئی اختیار کرے گا اس کا انجام اسی کے مطابق ہوگا۔ آیت جاری ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور نہ زوال پذیر ہوگا جو کفر کر رہے ہیں کہ ان پر پڑتا رہے ان کی صنع کاری کا قرہ۔ او تحلوا قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یا برمحل ہوتا رہے قریب ان کے گھروں کے یہاں تک کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قاریاتم کرا سے بنا، کھڑکھڑانے والی، سم تھنگ اسٹرائکنگ۔ تحلو حلل سے بنا، آ اترے، اٹ سیٹلز۔ اب جو لوگ پیغام حق پہنچ جانے کے باوجود کفر اختیار کیے رکھتے ہیں ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے قریب کہیں کوئی نہ کوئی آفت اترتی ہی رہتی ہے۔ ان مصیبتوں اور آفتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آن پورا ہو، اور یہ بات یقین ہے کہ اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ کافروں کے سامنے جب حق بات بیان کی جاتی ہے تو ایمان لانے کے بجائے عجیب و غریب مطالبات پیش کرتے ہیں، جن میں اکثر اوقات ان کی مرضی کے مطابق کوئی نشانی معجزہ ہوتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہم سب ایمان لے آئیں تو ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر سب لوگ نافرمان ہو جائیں تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ در حقیقت جو کوئی راہ راست پر آتا ہے اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی غلط راہ کا انتخاب کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے دکھوں کا بندوبست کر لیتا ہے۔ قانون ربی کے مطابق جو کوئی ہدایت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحیح راہ کی ہدایت فرما دیتے ہیں، اور جو کوئی اس راہ کا طالب ہی نہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھ کر اس پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں اپنے لیے راحت اور سکون کا بندوبست کر لیتے ہیں، اور اس کے خلاف کرنے والے اپنے ہی لیے مشکلات کا سامان کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔